فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی ہے، اسے سیاست سے دور رکھا جائے۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے، گورنر راز سے متعلق فیصلے کا دائرہ اختیار حکومت کے پاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہا سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ خارجہ پالیسی نئے مراحل میں داخل ہو چکی، پاکستان اسلام فوبیا کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین سی پیک کے فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیری کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو شکست دی، معرکہ حق میں ہماری فضائیہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان نے دنیا بھر میں سفارتی کامیابیاں حاصل کی، چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی نئے دور میں داخل ہو گئے۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت کی درخواست، بلاول بھٹو کا اپنی موجودگی میں وزیر اعظم کی صدر زرداری سے ملاقات پر بیان، کہا آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی ترمیم کا حصہ، تعلیم اور آبادی کا منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ معاملے پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سی ای سی اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ پینشن اصلاحات اور رائٹ سائزنگ بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس، حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، ٹیکس نظام، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئی، ایف بی آر کو تمام اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ اٹھارہ ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% کمی ہوئی، ایک سال میں گردشی قرضے میں 700 ارب کی کمی لائی گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی بریفنگ، مشیر نجکاری محمد علی نے کہا فرسٹ پیمنٹ بینک 5 ارب روپے میں فروخت ہو گیا، ڈسکوز کی نجکاری کا عمل آئسکو، فیسکو اور لیسکو سے شروع کیا۔ وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ بولی کیش لیس اکانومی کے لیے مربوط جامع نظام لا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن نیشن پاکستان کے روڈ میپ پر عمل پیرا ہیں۔ Ladies and gentlemen, the world's prosperity literally sails on the seas. According to UNCTAD, over 80% of global trade by volume and 70% by value is carried by sea. پاکستان دنیا کے لیے سمندری ٹریڈ روٹ ثابت ہوگا، وطن عزیز وسطی جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی ہب بن سکتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا کی خوشحالی سمندری وسائل کے مؤثر استعمال پر منحصر ہے، گوادر سمیت تمام بندرگاہوں کو جدید بنا رہے ہیں، پاکستان کا محل وقوع سے دنیا میں منفرد بناتا ہے، ترقی کا سفر روکا نہ جاتا تو ہم دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہوتے۔ میری ٹائم ایکسپو سے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھولیں گے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ پور امید۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں شرکت کے موقع پر کہا سندھ حکومت سمندری تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ بحری روابط مضبوط ہوں گے۔
وزیر تجارت جام کمال کا دورہ ترکیہ، استنبول میں ترک ہم منصب ڈاکٹر عمر بولات سے ملاقات، دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، ترک وزیر تجارت کا پاکستان کے اقتصادی تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار، 25 نومبر کو استنبول میں ہونے والی حلال ایکسپو میں شرکت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی امتحان بن گئی، نون لیگ کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ، پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 3 وزراء کا پیپلز پارٹی میں شمولیت سے انکار، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تاحال تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہو سکی، طویل مشاورت کے باوجود قائد ایوان کا نام بھی سامنے نہ آ سکا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے خلاف کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس جسٹس بابر ستار کی عدالت پہ منتقل، معاملے پر جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے۔ خانپور ڈیم آلودہ پانی فراہمی کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو نوٹس جاری، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں آلودہ پانی کی فراہمی کے خلاف اسکوٹ نوٹس کیس کی سماعت، واپڈا کے وکیل احسن رضا نے بتایا کہ خانپور ڈیم 5 ملین لوگوں کو پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے، ایگزیکٹو ضلع انتظامیہ سہولت کاری فراہم کر رہی ہے، پہلے 32 کشتیاں تھیں، اب 326 ہو گئیں۔ کراچی میں رینجرز کی بڑی کامیابی، کنواری کالونی منگو پیر سے فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب 3 ملزمان گرفتار، زید اللہ اور زیدو، نور زادہ اور عثمان کا بھتہ وصولی اور لینڈ گریبنگ کا اعتراف، تینوں ملزمان خارجی امیر شمس القیوم عرف زعفران کے قریبی ساتھی ہیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 790 شہریوں کا ای چالان، زیادہ تر چالان سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ نہ پہننے پر ہوئے، بلوچ کالونی پر شہری کا ہیلمٹ پہنی تصویر کے ساتھ چالان جاری، ٹریفک پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں خطرناک حد تک اضافہ، گزشتہ 7 ماہ کے دوران 23,45,266 ای چالان رپورٹ، سب سے زیادہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 12 لاکھ سے زائد شہریوں کا چالان ہوا، سگنل کی خلاف ورزیوں پر 4,59,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارتی ہواؤں سے پنجاب کی فضا بدستور مضر صحت آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست، گوجرانوالہ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی شدید متاثر، پنجاب پولیس کا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، 28 مقدمات درج، 396 افراد پر 10 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مشن، ترکیہ میں اسلامی ممالک کا مشاورتی اجلاس آج ہوگا، پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے، پاکستان جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اسرائیلی فوج کے انخلا کا مطالبہ کرے گا۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، غزہ سٹی میں ڈرون حملہ، خان یونس اور رفح میں گولہ باری، 24 گھنٹے میں مزید 3 فلسطینی شہید، حماس کی جانب سے مزید 3 غیرقانونیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے، عالمی برادری سے سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ، صہیونی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی کار پر ڈرون حملہ، 4 افراد شہید ہو گئے۔
divorce. I thought that one would be easier than some of the ones we settled. And by the way, we got 3 hostages back. The hostages were so sad. We're talking about dead bodies. مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے پر خوشی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس کے اقدام پر اظہار اطمینان۔ یوکرین کو ٹوموہاک کروز میزائل دینے کی تردید۔ پینٹاگون کو نائجیریا میں کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ کہا نائجیریا میں مسیحیوں کو بڑے پیمانے پر ہلاک کیا جا رہا ہے، اس لیے وہاں زمینی فوج یا فضائی حملے ممکن ہیں۔ غزہ میں کارروائیوں سے متعلق امریکہ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے اجازت نہیں لیتے۔ حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ سیز فائر معاہدے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈٹائی برقرار۔ کہا غزہ کے کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ رفح اور خان یونس میں بھی حماس کے مراکز کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، اموات کی تعداد 20 ہو گئی، 300 سے زائد افراد زخمی۔ مزار شریف سمیت مختلف شہروں میں مکانات کو شدید نقصان، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آغاز، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی ننکانہ صاحب آمد۔ 12 سے 2000 سے زائد سکھ یاتری کل واہگہ بارڈر کے راستے ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ یاتریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے 5000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا اینٹی ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن، 4 ویٹ لفٹرز اور 3 آفیشلز پر پابندی عائد۔ کھلاڑیوں میں شرجیل بٹ، عبدالرحمان، غلام مصطفیٰ اور فرحان مجید شامل۔ ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سابق صدر حافظ عمران بٹ، کوچ عمران بٹ اور وقاص اکبر بھی پابندی کا شکار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کا فیصل آباد میں بھرپور پریکٹس سیشن، بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستان ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی ہوم سیریز میں فتح کے لیے پر امید۔ اور بلبل صحرا ریشمہ کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے، ریشمہ نے جو گایا امر کر دیا۔ ان کی مقبولیت سرحد پار بھی پہنچی اور بالی ووڈ کو بھی سحر میں جکڑے رکھا۔